یہ دکھ دور کرنے والے کلمات ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم میں سے کسی آدمی کو دکھ اور پریشانی اور دنیا کی آزمائشوں میں سے کوئی آزمائش آئے تو وہ اس دعا کو پڑھے تو اس کی تکلیف دور ہو جائے گی؟ تو آپ سے کہا گیا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا وہ مچھلی والے کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تیرے سوا کوئی الہ نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ طبری کہتے ہیں کہ سلف صالحین ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگتے تھے اور اس دعا کو دعائے کرب کہا کرتے تھے، یعنی تکلیف دور کرنے والی دعا کا نام دیتے۔ اور لا الہ الا اللہ جو ہے یہ افضل ترین ذکر ہے، اس کے ذریعے بھی بندے کو پریشانیوں اور غموں سے چھٹکارا ملتا ہے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یونس علیہ السلام کچھ مانگ نہیں رہے، صرف اللہ کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی خطا کا اعتراف کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے اہل علم کہتے ہیں کہ دعا کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک دعائے ثنا اور دوسری دعائے طلب۔ ایک ہے اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مبنی دعا اور دوسری درخواست، یعنی کچھ مانگنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یا طلب کرنا۔ تو دعائے ثنا کیا ہوتی ہے؟ جیسے یہ ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جیسے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، یہ عرفہ کے دن کی دعا ہے۔ اسی طرح ایوب علیہ السلام نے جو دعا کی تھی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے۔ اور دعائے طلب کیا ہے؟ جس میں انسان اللہ کا ذکر کر کے اور تعریف کر کے اس سے کچھ مانگتا ہے، یعنی اسپیسیفک دعا کرتا ہے۔ تو اس دعا میں ایک طرف لا الہ الا انت سبحانک ہے اور دوسری طرف اپنی خطا کا ارتکاب ہے۔ یاد رکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دعا کی کوئی محدود گنتی وارد نہیں ہوئی۔ یونس علیہ السلام کے بارے میں بھی نہیں پتہ چلتا کہ انہوں نے کتنی دفعہ اس کو پڑھا، لیکن انہوں نے ایک دفعہ بھی جب اس کو پڑھا ہوگا پوری تڑپ کے ساتھ، پوری شدت کے ساتھ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کر لی۔ تو اس لیے لازم اپنے اوپر نہ کیجئے کہ 1.25 لاکھ دفعہ ہی ضرور اس کو پڑھنا ہے یا 100 دفعہ ہی ضرور پڑھنا ہے۔ بات جتنی دفعہ چاہیں آپ پڑھیں، چاہے 1,00,000 دفعہ پڑھیں، چاہے 100 دفعہ پڑھیں، لیکن پابندی اس کی ضروری نہیں کہ اتنا پڑھیں گے تو دعا قبول ہوگی۔ اصل چیز ہے وہ جذبہ، وہ اخلاص، وہ شوق، وہ تڑپ جس کے ساتھ انسان دعا مانگتا ہے۔ تو اس دعا کے اوپر آپ اگر غور کریں تو اس میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ ہے جو کمال توحید کا بیان ہے، اور دوسرا پھر سبحانہ کا ہے جو کمال پاکیزگی کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب اور برائی سے پاک ہے، اور تیسرے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہے۔ تو یعنی یہ 3 ایسی بہترین چیزیں اکٹھی ہو گئی ہیں کہ جس کی وجہ سے دعا قبول ہوتی ہے۔ اور پھر اس میں ان چیزوں کو دراصل وسیلہ بنایا گیا ہے، اللہ کی توحید کا اقرار کر کے اس کو لا الہ الا اللہ کو وسیلہ بنایا گیا، تو تسبیح پڑھ کر وسیلہ بنایا گیا، انی کنت من الظالمین اپنی عبودیت کا اقرار کیا گیا اور اپنی غلطی کا اعتراف کیا گیا، تو یہ سب دراصل دعا کی قبولیت کے لیے ایک وسیلہ بن گیا۔ ابن قیم کہتے ہیں جہاں تک مچھلی والے کی دعا کا تعلق ہے تو اس میں رب عز و جل کی کمال توحید، اس کی کمال پاکیزگی پائی جاتی ہے، اور اس میں بندے کا اپنے ظلم اور گناہ کا اقرار بھی ہے، اور یہ مصیبت، پریشانی اور غم کے علاجوں میں سب سے مؤثر علاج ہے، اور حاجتوں کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ تک پہنچنے کا سب سے مؤثر وسیلہ ہے۔ اور یہاں پر توحید کی اقسام کا بھی ایک طرح سے ذکر ہے اور اقرار بھی ہے۔ توحید کا اقرار جو ہے یہ دراصل انسان کو رب کے آگے جھکا دیتا ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس انسان کے دل میں آتا ہے، اور پھر تسبیح پڑھ کر انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو انتہائی پاکیزہ قرار دیتا ہے جو کہ اس کے شایان شان ہے، اور اپنے اوپر غلطی کو لیتا ہے اور خود اپنے رب کی طرف رجوع کرتا ہے۔ اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ بہت لطیف طریقے سے ظلم پر معافی کی درخواست ہے۔ انہوں نے اپنی ذات پر اپنے ظلم کا ذکر کیا، جو ظلم کی تیسری قسم ہے نا، کہ یعنی ظلم اور انسان کا اپنا نفس۔ تو یاد رکھیے اپنے گناہوں کا اعتراف کرنا
حاجات پوری کرنے کا سب سے افضل دروازہ ہے۔ اللہ عظیم ہے، کریم ہے، اس کے آگے مسکین بن جائیں، اس کے آگے فقیر بن جائیں، اور ساری قوتوں کا مالک، قدرت کا مالک اسی کو سمجھیں، اور پھر اپنے رب کو تڑپ کر پکاریں، تو انشاءاللہ دعا قبول ہوگی، غم دور ہو جائیں گے، حاجات پوری ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ ہم دیکھتے ہیں کہ سید الاستغفار جو ہے اس میں بھی انسان اپنی بندگی اور گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، اے اللہ آپ میرے رب ہیں، آپ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، آپ نے مجھے پیدا کیا ہے، میں آپ کا بندہ ہوں۔ تو بہرحال اس میں یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس دعا کے اندر، یہ ایمان کی افضل ترین شاخ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ایمان کی 70 یا 60 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، جن میں سب سے افضل لا الہ الا اللہ کہنا ہے۔ ایک اور جگہ پر آتا ہے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے۔ سچے دل سے لا الہ الا اللہ پڑھا جائے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، یہ اللہ کی رحمت پانے کا سبب بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلانے والا کلمہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میری شفاعت کی سعادت سب سے زیادہ حاصل ہوگی اسے جس نے لا الہ الا اللہ خلوص دل سے کہا، یعنی سب سے زیادہ میری شفاعت کی سعادت اس کو ملے گی جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کہتا ہے۔ پھر یہ لا الہ الا اللہ مصائب سے نجات دلانے والا کلمہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا تو یہ ایک دن یہ کلمہ اسے مصیبتوں سے ضرور نجات دلائے گا، اس سے پہلے جو ہو چکا وہ ہو چکا۔ پھر جنت میں لے جانے والا کلمہ ہے، من مات وہو یعلم انہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو شخص اس حال میں فوت ہوا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ ایک اور حدیث کے مطابق اس کلمے کی وجہ سے انسان کو آگ سے نکال لیا جائے گا، اور مرنے والے کو خاص طور پر اس کی تلقین کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنے مرنے والوں کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو، کیونکہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے تو پھر جنت میں جانے سے، یعنی موت سے پہلے، تو جنت میں جانے سے اسے کوئی چیز روک نہیں سکتی۔ پھر سبحانہ کا جو ہے یہ تسبیح ہے، تسبیح سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ اہل علم کا کہنا ہے، میں نے قرآن میں تسبیح کو تلاش کیا تو میں نے ایک عجیب چیز پائی، میں نے پایا کہ تسبیح تقدیر کو ٹال دیتی ہے، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے واقعے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فلولا انہ کان من المسبحین للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، پھر اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بے شک وہ تسبیح کرنے والوں میں سے تھا تو یقیناً اس کے پیٹ میں اس دن تک رہتا جس میں لوگ اٹھائے جائیں گے۔ یعنی اگر یونس علیہ السلام یہ تسبیح نہ پڑھتے تو قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ تسبیح کا مقام بہت عظیم ہے اور اتنا مؤثر اور اس درجے تک پہنچا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے تقدیر کو تبدیل کر دیا، جیسا کہ یونس علیہ السلام کے اس واقعے میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ اور پرندے بھی تسبیح کرتے تھے، ان کے ساتھ ساتھ دہراتے تھے۔ سورۃ الانبیاء میں آتا ہے، وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ وَيُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ، ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا جو تسبیح کرتے تھے۔ تمام مخلوقات تسبیحات کرتی ہیں، یعنی زمین آسمان کی۔ سورۃ النور میں آتا ہے، الم تر ان اللہ یسبح لہ من فی السماوات والارض، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں۔ انبیاء علیہ السلام نے، جیسے زکریا علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو بھی تسبیح کی تلقین کی، انسبحوہ بکرۃ و عشیا، انسبحوا بکرۃ و عشیا، یہ سورۃ مریم کی آیت نمبر 11 ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی دعا میں بھی ہم دیکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں، وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي أُشْدُدْ بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا
ونذکرک کثیرا، اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک بوجھ ہٹانے والا بنا دے، ہارون کو جو میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میری پشت مضبوط کر دے اور اسے میرے کام میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بہت زیادہ تسبیح کریں، یعنی مل کے تیری تسبیح کریں۔ اہل جنت بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح کریں گے۔ ان کے بارے میں جنت والوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، ان کی دعا ان میں یہ ہوگی پاک ہے تو اے اللہ، اور ان کی آپس کی بات ان باغات میں سلام ہوگی، یعنی جہاں سے جو گزرے گا دیکھے گا ایک دوسرے کو ملے گا تو سلام کرے گا۔ فرشتے بھی اپنے رب کی تسبیح کرتے ہیں، والملائکۃ یسبحون بحمد ربہم ویستغفرون لمن فی الارض، فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے بخشش کی دعا کرتے ہیں جو زمین میں ہیں۔ تسبیح کے بہت سے فائدے بھی ہیں۔ اللہ کے ہاں قربت اور فضیلت پانے کا آسان راستہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ اللہ کی عظمت کا جو ذکر کرتے ہو، یعنی تسبیح، تحلیل اور تحمید کے الفاظ کہتے ہو، وہ عرش کے ارد گرد چکر لگاتے ہیں۔ ان کلمات کی ایسی بھنبھناہٹ ہوتی ہے جیسے شہد کی مکھیوں کی بھنبھناہٹ۔ وہ کلمات اپنے ذکر کرنے والے کی اللہ کے ہاں یاد دلاتے ہیں۔ کیا تم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کے لیے کوئی ایسا ہو یا ہمیشہ اللہ کے ہاں اس کی یاد دلائی جاتی رہے؟ تو تسبیح سے یہ چیز ہوتی ہے۔ پھر دل کی گھٹن اور تنگی کا علاج بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اور بلا شبہ یقیناً ہم جانتے ہیں کہ بے شک تیرا سینہ اس سے تنگ ہوتا ہے جو وہ کہتے ہیں، بس اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کرو اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ تیرے پاس یقین آ جائے۔ پھر اسی طرح پریشانی، ڈر اور خوف دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رات سے خوف کھائے کہ وہ اسے پریشان کرے گی، یا مال خرچ کرنے سے بخل کرے، یا دشمن سے مقابلہ کرنے سے ڈرے، تو اسے چاہیے کہ وہ اس قول کی کثرت کر دے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کیونکہ یہ اللہ کے نزدیک سونے کا پہاڑ اللہ عز و جل کے راستے میں خرچ کرنے سے زیادہ محبوب ہے۔ اور کس کے پاس سونے کا پہاڑ ہے ہمارے ہاں، لیکن اگر ہم یہ تسبیح پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ اتنا بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ پھر اسی طرح تسبیح کو صدقہ بھی کہا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں جو آدمی صبح کرتا ہے تو اس کے ہر جوڑ پر صدقہ لازم ہے، تو ہر مرتبہ سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ الحمدللہ کہنا صدقہ ہے، اور ہر مرتبہ لا الہ الا اللہ کہنا صدقہ ہے، ہر مرتبہ اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا صدقہ ہے، اور برائی سے روکنا بھی صدقہ ہے۔ تو اس طرح انسان کے 360 جوڑوں کے صدقات ان تسبیحات سے بھی ادا ہو جاتے ہیں۔